اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ صوفی کلام کی بات کرتے ہیں، عارفانہ کلام کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک نے لال باغ میں جنگل میں جب چلہ کشی فرمائی، جہاں سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے چلہ کشی کی ہے، تو وہاں پر آپ نے عارفانہ کلام، صوفیانہ کلام تحریر فرمایا جس کا نام تریاق قلب ہے، اور اس میں انتہائی خوبصورت میسج ہے، انتہائی خوبصورت پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہیں۔ اب اس میں صفحہ نمبر 14 میں ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے، جو حق کے متلاشی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی جگہ پھنس جائیں بجائے اللہ کو پانے کے اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے ایک کلام تحریر فرمایا ہے، اس کا میں تھوڑا نچوڑ بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ماحول ہے بر صغیر کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر جو بندہ اللہ کا متلاشی ہے وہ اللہ کو پانے کی بجائے پیر بن جاتا ہے، تصوف کی کتابیں پڑھتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ کسی کو خبر ہوتی ہے، اگر ایسے پتہ لگ جائے کہ اللہ جو ملتا ہے فقراء کو ملتا ہے، وہ چوغے، کلاوے، مڑکے پہن لیتے ہیں کہ یہاں سے اللہ مل جائے گا، اللہ پھر بھی نہیں ملتا۔ کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ظاہری علم پڑھنے سے اللہ مل جائے گا، اور وہ مولوی بن جاتے ہیں فقہ اور حدیثیں یاد کر کے، لیکن اللہ نہیں ملتا، اللہ کا راز نہیں ملتا۔ اللہ کا راز ان کو ملتا ہے جو اپنے اندر سے عمل کرتے ہیں۔ علم جو باہر کتابوں میں ہے یہ علم ہے، انسان کے جو اندر خزانے ہیں رب کو پانے کے یہ عمل ہے۔ اب جو شخص عمل کرے گا یعنی اپنے اندر کو جگائے گا، وہ رب کی ذات تک پہنچ جائے گا، اور رب کی ذات کہاں ہے؟ کعبہ قوسین کے مقام پہ، سب سے آخری جہان ہے۔ جس نے عمل نہیں کیا، صرف علم پڑھتا رہا، کالے لفظ پڑھتا رہا، اس کو اللہ کبھی نہیں ملے گا۔ پھر اس بندے کے اندر کیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے یا میں پیر بنا ہوا ہوں، یا تصوف پڑھ رہا ہوں، یا چوغے کلاوے پہنے ہوئے ہیں، تو اس بات پہ ان کا نفس اور خناس اس بات پہ مطمئن کرتا ہے تو ہی اللہ والا ہے۔ اور حقیقی اللہ والے کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور خام خواہ قصوروار ٹھہر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اولیاء اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اندر سے خالی ہیں، جن کو اندر کی تعلیم کا نہیں پتہ، جس سے رب ملنا ہے اس علم کا نہیں پتہ، جس سے رب ملنا ہے اس عمل کا نہیں پتہ، اور ظاہری طور پر بڑے بڑے چوغے، کلاوے، مڑکے، ترے، کھسے پہن کر ولی بننے کا، اپنے ولی بن کے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ولی ہیں۔ وہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسی اثناء میں وہ اللہ کو پانے کی بجائے وہ شیطان کے مددگار اور حامی بن جاتے ہیں، وہ شیطان سے جا ٹکراتے ہیں، اور وہ اسی کے کام کرتے ہیں دین کے نام پر، جبکہ مقصد اللہ کو پانا تھا۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو اندر سے ملے گا، اندر غوطہ زن نہ ہوا، خودی میں ڈوب جا غافلی سر زندگانی ہے، اپنے آپ میں ڈوب جاؤ، زندگی کا راز یہی ہے۔ اندر کے لطاف جب تک زندہ نہیں ہوں گے نا، چاہے پیر بن جاؤ، چاہے ظاہری طور پہ چوغے کلاوے پہن کے فقیر بن جاؤ، پر اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اسی کو ملے گا جس نے اندر روشن کیا۔ جس کا اندر روشن نہیں، تو مولانا جلال الدین رومی بھی فرماتے ہیں کہ کچھ جو دین کے نام پہ جو ظاہری علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر شیطان ان سے اپنا کام لے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح امام حسین علی مقام کے خلاف جو فتویٰ دینے والے اور واجب القتل کرنے والے، کہنے والے اور جنگ میں شریک ہونے والے وہی لوگ تھے جو اندر سے خالی تھے۔ غوث پاک پر 500 فتوے لگائے وہی تھے جو اندر سے خالی تھے۔ اب یہاں پر ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں، پہن کر چوغے و کلاوے فقیر بن گئے تو کیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ پڑھ کر تصوف پیر بن گئے تو کیا،
حاصل ان کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ کر کے یاد حدیث فقہ ملا بے تقدیر بن گئے تو کیا، عمل نہ کیا فرعون بے تقصیر بن گئے تو کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے باوجود اندر کا عمل نہ کیا تو خام خواہ میں فرعونیت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسلام عمل سے ہے، زبانی کیلو کال نہیں، یعنی زبانی طور پر کہنا مقصد نہیں ہے، اندر کو زندہ کرنا ضروری ہے، باطن کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ مریدوں کا کیا، پیروں کا بھی کچھ حال نہیں، جو پیر بنے پھرتے ہیں، ولی بنے، خلیفے ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے خلیفوں کی تو بات دور ہے، ان کے مریدوں کی بات دور ہے، ان کے پیروں کے لطائف بھی زندہ نہیں ہیں، ان کا قلب بھی زندہ نہیں ہے۔ اس دور میں ڈھونڈ لیں کسی کامل کو، اتنی تو مجال نہیں ہے۔ یہ لطائف تو زندہ فقیر ہی کر سکتا ہے، فقیر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ایسے فقیر کی تلاش بھی لوگ آج کل نہیں کرتے جو اندر کے جہانوں کو زندہ کر دے۔ کر رہے ہیں اسلام کے ٹکڑے، اتنا خیال نہیں کہ جب اندر سے خالی ہو گیا نا، پھر وہ کافر کو مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان کو کافر قرار دے سکتا ہے، جنگیں کروا سکتا ہے، جھگڑے کرا سکتا ہے۔ جو اندر سے زندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کافروں کو مسلمان کر دیتا ہے، جہاں فتنہ اٹھنے لگے وہیں فتنے کو دبا دیتا ہے۔ اندر سے خالی ہوا، جہاں فتنہ نہ اٹھ رہا ہو ایسے بندے کو بھیج دیں، وہیں پر فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ایسے لوگ کر رہے ہیں، دعویٰ پھر بھی ہے ان کو اللہ سے رسائی کا، راہزن بنے بیٹھے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں شناسائی کا۔ اللہ کے رستے میں خود رکاوٹ ہیں، اللہ والے کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اللہ والے کی مخالفت کرتے ہیں۔ خود تو بے خبر ہیں، پیالہ پلاتے ہیں اولیائی کا۔ ان سے پوچھو کہ لطائف کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی علم یا اس کو زندہ کرنے کی طاقت، صلاحیت توفیق الہی کی، طفل نور کی نہیں، باطن کو عطا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ جو عطا کرنے والا ہے اسی کی مخالفت کر کے راہزن بنے بیٹھے ہیں۔ خود تو بے خبر ہیں، پیالہ پلاتے ہیں اولیائی کا، آیا جو ان کے شکنجے لگ گیا ٹیکا شیطان کبریائی کا۔ یہی لوگ ابلیس کے حوالے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرشد کامل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا، جس کے مرشد کے لطائف ہی زندہ نہیں ہیں تو اس کے مریدوں کو کیا حال ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک فرمایا فَمَن لَا شَیخَ لَهُ فَهُوَ شیخ شیطان، جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ اسی کے لیے فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہ کرے وہ ولی مرشد نہ پا سکے گا۔ اگر آپ کو تلاش ہے ولی مرشد کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ لطائف زندہ ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کا باطن زندہ ہو، آپ کو آپ کے مرشد کا دیدار ہو، طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اگر اس طرح پریکٹس کرتے ہیں تو روحانی طور پر مرشد آپ کو دیدار بھی کرائے گا، آپ کے سامنے بھی آئے گا، اور آپ کے قلب کو زندہ کرے گا، تربیت کرے گا، آہستہ آہستہ سارے لطائف کو زندہ کرے گا۔ کرنا کیا ہے، ویڈیو کے لاسٹ میں جب اللہ پڑھایا جائے آپ بھی ساتھ پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پہ لکھیں اللہ، اور اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا تصور کریں۔ جس نے آپ کو ذکر قلب دیا وہی آپ کے سامنے آئے گا۔ جب آپ لکھیں گے دل کے اوپر اس میں اللہ توجہ کے ساتھ، تو امداد ضرور ہوگی مرشد کی طرف سے، جس نے آ کے دیدار کروایا، جس نے اپنی نوری نظر سے آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا، وہی آپ کا مرشد ہوگا۔ اسی کی ڈیوٹی ہے آپ کے لطائف اور قلب کو زندہ کرنے کی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ